کہ جو وہ کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے کے اندر محمد رسول اللہ کی سے مراد وہ کون بندہ مراد لے رہے ہیں؟ مرزا قادیانی کو لے رہے ہیں۔ تو جب وہ کلمہ پڑھیں گے ہمارے سامنے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی کو لے رہے ہیں، ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمیں تکلیف ہوگی؟ یہ ہر بندہ اپنی جگہ پر فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور یہ صرف میں نے نتیجہ نہیں نکالا، یہ بات مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر احمد نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے۔ کلمۃ الفصل کے نام سے اس نے ایک مضمون لکھا جو اب کتابی صورت میں ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 157، 58 اور 59 کے اوپر اس نے یہ بحث کیا کہ ہمارے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر تم نے ایک نیا نبی کھڑا کر لیا تو کلمہ الگ کیوں نہیں بنایا تم نے؟ تم پرانا کلمہ جو ہے مسلمانوں والا وہ کیوں استعمال کرتے ہو؟ تمہارا نبی تو الگ ہے۔ جواب دیتا ہے، کہتا ہے جی اصل میں سوال کرنے والے کو پتہ نہیں ہمارے عقیدے کا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو مرزا صاحب نے دیا ہے کہ میں اور محمد رسول اللہ دونوں ایک ہی شخص ہیں۔ پھر اس نے وہی خطبہ الہامیہ کی 2 عبارتیں لکھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ کہتا ہے کہ حضرت صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ میں اور محمد رسول اللہ دونوں ایک ہی شخص ہیں، تو ہمارے نزدیک نیا بندہ تو آیا ہی کوئی نہیں، ہمیں نئے کلمے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ہمارے نزدیک تو وہی پرانا بندہ جو ہے وہ آیا ہے، اس لیے ہمیں نئے کلمے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں اگر کوئی نیا آتا پھر ہم نیا کلمہ بناتے۔ فرق صرف یہ پڑا ہے کہ اب جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے مفہوم کے اندر محمد رسول اللہ کے اندر مرزا قادیانی بھی شامل ہو گیا۔ یہ خود اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے پھر آخر میں خلاصہ لکھتا ہے، کہتا ہے پس مسیح موعود، یہ مرزا قادیانی کو مسیح موعود کہتے ہیں، کہتا ہے پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ تو اب ہر بندہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کے اندر جو محمد رسول اللہ کا لفظ آتا ہے اس کے اندر مرزا قادیانی کو ہم شامل مانتے ہیں، تو ہمیں خوشی ہوگی کہ تکلیف ہوگی؟ اگر کوئی یہودیت کو چھوڑ کر آتا ہے، ہندو مت کو چھوڑ کر آتا ہے، جین مت کو چھوڑ کر آتا ہے، عیسائیت کے مت کوئی بھی مذہب چھوڑ کر آتا ہے اور وہ ہمارے سامنے آ کر کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر وہ محمد رسول اللہ سے مراد مکی مدنی سرکار کو لے رہا ہے، اس لیے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اور قادیانی جب کلمہ پڑھتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ مرزا قادیانی کو مراد لے رہا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ مرزا قادیانی نے جو عقیدہ دیا کہ میں اور محمد رسول اللہ دونوں ایک ہی ہیں، اس نے صرف برابری تک کا ہی دعویٰ نہیں کیا بلکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہونے کا بھی دعویٰ کر بیٹھا۔ اس نے کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو اس وقت اسلام جو ہے وہ شروع ہوا تھا چاند کی پہلی رات کی طرح، چاند کی پہلی رات کی طرح، یعنی جب بالکل باریک سا، کہتے ہیں اسلام اس وقت اس طرح شروع ہوا تھا۔ اور کہتے ہیں میرے زمانے میں اسلام جو ہے وہ ایسے ہو چکا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی خدمت میں نے اسلام کی ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خدمت نہیں کی، کیونکہ ان کی زندگی کے اندر ان کے آنے سے اسلام جو ہے وہ شروع ہوا تھا، ابھی پہلی رات کا چاند تھا۔ اور اب پہلی رات کے چاند کی روشنی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نہیں ہوتی، 14ویں رات کے چاند کی روشنی جو ہے وہ خوب ہوتی ہے۔ مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر اس کے مرنے سے 2 سال پہلے اس کے ایک حواری نے، قاضی ظہور الدین اکمل نے ایک نظم لکھی اور اخبار البدر کے اندر جو قادیانیوں کا اخبار تھا اس کے اندر شائع کی۔ اس اخبار کے اندر جب یہ نظم شائع ہوتی ہے یعنی 1906 کے اندر، اس کے مرنے سے 2 سال پہلے، اور یہ اخبار قادیان سے مرزا قادیانی کے گھر کے قریب ہی اس کا دفتر تھا، اس نظم کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، یعنی محمد کہتا ہے جی دوبارہ آ گئے ہیں جو عقیدہ مرزا قادیانی نے لیا، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام محمد کو دیکھے قادیان میں۔ کہتا ہے جی محمد دوبارہ آ گئے ہیں، اور یہ جو دوبارہ والا محمد ہے نا یہ پہلے محمد سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم نے اور آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں، یعنی جو دوبارہ آیا نا وہ پہلے محمد سے زیادہ فضیلت والا ہے۔
اور جو دوبارہ محمد آئے وہ کون ہے؟ محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں، وہ ہے غلام احمد جو قادیان میں رہتا ہے۔ یہ شعر اس نے شائع کیا، مرزا قادیانی کی زندگی میں یہ شائع ہوا۔ مسلمانوں نے خوب قادیانیوں کو لتاڑا کہ دیکھو جی تمہاری یہ اوقات ہے، تم کہتے ہو جی ہمارا جو مدعی نبوت ہے وہ تو خادم ہے جی نبی علیہ السلام کا، اس کو تو جو نبوت ملی ہے ان کی تابع داری سے ملی ہے، ایک طرف تم یہ باتیں کرتے ہو اور ایک طرف تم کہتے ہو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ وہ کہتے نہیں جی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ شاعر نے یہ بات کی ہے، حضرت صاحب کو نہیں پتا چلا تھا، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ 1944 تک مرزئی لوگ مسلمانوں کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے رہے، لیکن 1944 میں لاہوری گروپ جو قادیانیوں سے الگ ہوا تھا، وہ مرزا قادیانی کو نبی تو نہیں مانتے لیکن اس کو مسیح موعود اور مجدد مانتے ہیں، نیک ولی مانتے ہیں اس کو، خیر وہ بھی قادیانی ہی ہیں۔ تو ان کا جو امیر تھا مولوی محمد علی لاہوری، اس نے اعتراض کیا، ربوہ گروپ والے جو اب ربوہ گروپ والے ہیں، یہ اس زمانے میں قادیانی گروپ کہلاتے تھے کیونکہ اس وقت ان کا ہیڈ کوارٹر قادیان میں تھا، یہ پاکستان بننے کے بعد ربوے میں شفٹ ہوئے یہ۔ تو اس نے کہا کہ یہ شعر جو ہے نا، یہ جو قادیانیوں کا خلیفہ ہے نا مرزا بشیر الدین محمود مرزا قادیانی کا دوسری بیوی سے بڑا بیٹا تھا، یہ اس نے تعلیم دی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اب یہ ذات آئی تھی خلیفے کے اوپر، تو اب یہ قادیانیوں کی طرف سے جواب شائع ہوا اگست اخبار الفضل 1944 کے اندر، جو قادیانیوں کا اخبار الفضل ہے اس کے اندر یہ بات انہوں نے اب شائع کی، اس کا جواب دیا۔ جواب کیا دیا قادیانیوں نے کہ یہ شعر اس نظم کا حصہ ہے جو نظم حضرت صاحب کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور شاعر کو اس نے جزاک اللہ بھی کہا۔ تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ موجودہ خلیفہ کی تعلیم کا نتیجہ؟ اس وقت تو خلیفہ جو ہے یہ تو بچہ تھا، یہ تو حضرت صاحب کے سامنے یہ نظم پڑھی گئی، یعنی 1944 کے اندر اگست کے مہینے میں انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ نظم مرزا قادیانی نے سنی تھی اور خوشی کا اظہار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ 1974 کے اندر جب اسمبلی میں بحث ہوئی تو اس شعر کے اوپر بھی گفتگو ہوئی، اس شعر کے اوپر جو ہے اس کو کوئی چارہ باقی نہیں رہا، اس نے کہا جی یہ حوالہ غلط ہے جی، یہ موجود نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ اخبار البدر جو ہے وہ پیش کی گئی، دیکھو جی یہ مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر 1906 میں یہ شائع ہوئی ہے نظم، اور یہ دیکھو شعر لکھا ہوا ہے یہاں۔